السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کہ وہ گھڑیاں جن کا انتظار تھا وہ اب قریب ہی آ گئی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی داخل ہونے جا رہے ہیں ان راتوں میں جو سال کی بہترین راتیں ہیں، سب سے برکت والے مہینے کی سب سے برکت والی راتیں، کہ پورے سال میں ان سے بہتر کوئی اور رات نہیں۔ جیسے دنوں میں بیسٹ ڈیز ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اسی طرح راتوں میں یہ راتیں بیسٹ ہیں۔ ان راتوں کو اپنے لیے غنیمت جانیے، ان راتوں کی قدر کیجیے گا، ان راتوں میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیجیے گا، ساری اور فکرات چھوڑ کے اپنی آخرت کی تیاری کیجیے گا۔ یعنی ایک رات کی عبادت ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے، کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر عبادت ایک رات کی عبادت سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں کہ ہم اتنا زیادہ کچھ کر سکیں، لہٰذا یہ وقت اور یہ اپرچونٹیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور یوں تو سب کو ہی اپنی آخرت کی تیاری رکھنی چاہیے کہ یہ کسی بھی وقت کوچ کا حکم آ سکتا ہے، مگر خاص طور پہ وہ لوگ جو 40 سال کے ہو جائیں، ان کی تیاری تیز ہو جانی چاہیے۔ صحابہ جب 40 کے ہو جاتے تھے نا، تو دنیا کے جھمیلوں کو کم پالتے تھے، آخرت کی طرف دھیان کر لیتے تھے، کیونکہ آگے آگے قوتیں، طاقتیں، انرجی بڑھے گی نہیں، کم ہوگی، لہٰذا سامان سمیٹنا شروع کر دیں۔ جیسے ہم سفر پہ کہیں گئے ہوتے ہیں تو جو آخری ہفتہ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، سامان کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا روانگی میں، شاپنگ کو تیز کر دیتے ہیں، جو چیزیں ساتھ لے کر جانی ہیں وہ جمع کرنے لگتے ہیں، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنی چیزوں کو سمیٹنا شروع کریں، کیونکہ آخر میں تو صرف پیکنگ ہی رہ جاتی ہے، پھر شاپنگ کا ٹائم نہیں رہتا۔ اور آپ دیکھ لیں، بڑھاپے میں جا کے نہ تو سجدے زمین پہ ہو پاتے، نہ لمبا قیام ہو سکتا ہے، نہ روزے رکھے جاتے ہیں، نہ لمبی چوڑی باتوں کی کوئی ہمت رہتی ہے، لہٰذا ابھی سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب فکروں کو چھوڑ کے ایک فکر پال لیتا ہے آخرت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کے لیے بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جس کو طرح طرح کی دنیا کی فکریں پریشان کیے رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کس وادی میں ہلاک ہو۔ یعنی اگر ہمیں بس یہیں کی فکریں لگی ہوئی ہیں اور یہ فکریں ہی ہماری جان نہیں چھوڑتی، اور یہ ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم آگے کو کدھر کو بڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں انہی فکروں کی طرف چھوڑ دیتا۔ حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے دنیا چاہیے اور اس کو آخرت مل جائے۔ اللہ اکبر، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے جس نے آخرت چاہیے اس کو دنیا مل جائے گی، کیونکہ دنیا اتنی ہی ملنی ہے جتنی کہ انسان کی قسمت میں لکھی ہے۔ تو تابعین کا تو جیسے ایک تابعی تھے احنف بن قیس، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی عبادت کا وقت رات کا ہوتا تھا، جب سب لوگ سو جاتے تھے تو وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتے تھے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے، چراغ جلا کے اپنی انگلی اس پر رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے، اے نفس بتا تو نے یہ فلاں گناہ کیوں کیا، اے احنف تجھ پہ افسوس ہے،
اگر تو چراغ کے اس چھوٹے سے شعلے کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ پھر فرماتے الہی اگر تو نے مجھے بخش دیا تو تیرا کرم ہوگا، اور اگر تو نے مجھے عذاب دیا تو میں واقعی سزا کے قابل ہوں۔ اللہ اکبر، وہ اس طرح سے اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے۔ ہم ٹھیک ہے پورا سال تو راتوں کو عبادتیں نہیں کرتے، لیکن کم از کم اس عشرے میں اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، کیونکہ آگے اندھیری جگہ ہے، اندھیری قبر ہے، اس کے لیے روشنی کا انتظام یہاں سے کرنا ہے۔ اپنے عمل کی روشنی لے کر جائیں گے تو وہ جگہ روشن ہو سکے گی۔ لہذا اس کو ہم نے سیریس لینا ہے، یہ ڈپریس کرنے کے لیے نہیں ہے باتیں، یہ جگانے کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، یہ اس لیے کہ آپ اپنی تیاری تیز کریں، اپنی عبادت میں زیادہ دل لگائیں۔ کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ آگے بڑے مشکل دن آ رہے ہیں، کوئی طوفان آ رہا ہے، کوئی اور بڑا کوئی کرائسس آ رہا ہے، آپ اپنے پیسے جمع کر لیجئے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، یہ نہیں کہتے آپ نے ہمیں ڈپریس کر دیا۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے، اس کے اندر اپنی آپ کے اوپر ترس کھانے کی یا ڈپریس ہونے کی یا اس کے اوپر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو یہاں پر سمجھ سے کام لے اور اپنی جو وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کو بہترین طور پہ اویل کرے۔ تو آج ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم ایک لسٹ بنا لیں دعاؤں کی جو ہم نے ان راتوں میں مانگنی ہے، خاص طور پہ ایک چیک لسٹ ہوگی۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ رات میں ذہن اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا، اتنا الرٹ نہیں ہوتا، تو آج جو آپ فریش مائنڈ کے ساتھ دعائیں جو لکھ سکتے ہیں نا وہ لکھ لیں، تاکہ کوئی دعا بھی رہ نہ جائے، بھول نہ جائے۔ دوسرا، آج کے دن کوشش کریں کہ آپ کیلولا ضرور کریں، نیپ ضرور لیں، تاکہ رات کو آسانی سے جاگ سکیں۔ کوئی بہت سٹریسفل کام نہ کریں آپ کہ اتنے تھک جائیں کہ رات کو بس نیند ہی آنے لگ جائے۔ اسی طرح اپنے گھروں سے کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، باجے گاجے گھنٹیاں وغیرہ، وہ نکال دیں۔ کوئی مجسمے اسٹیچوز ہیں وہ نکال دیں، تصویریں دیواروں پہ لٹکی ہوئی ہیں کسی جاندار کی وہ ہٹا دیں۔ کتا کسی گھر میں ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر کتے نہیں ہونے چاہیے، اگر ایسا ہے تو اس کو ہٹا دیں۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہمارے مہمان ہمارے گھر تشریف لائیں تو اس کے لیے ہمیں یہ انتظام کرنا ہوگا۔ یہ گیسٹ ہیں جو گھروں میں جائیں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ کسی گھر میں ایسی چیزیں ہوں کہ جو ان کے آنے میں رکاوٹ بن جائے۔ اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی بھی آڈ نائٹ ہو سکتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29، مگر جو بندہ یقینی طور پہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ رات مل جائے، کسی قیمت پہ میں اس رات کو کھونا نہیں چاہتی، پھر وہ پوری 10 راتیں جاگ کے عبادت کرے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کتنی مصروفیت ہے، آپ جاب کرنے والے ہیں نہیں کرنے والے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ رسک لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو جس نے 10 راتیں پوری عبادت کر لی، پھر وہ تو خوشی منا سکتا ہے کہ یقیناً اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ اور جو یہ 5 راتیں جاگ سکتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے تو وہ ایسا کر لے،
مگر اس سے کم پہ کمپرومائز نہ کریں کہ نہیں میں 27ویں کو صرف جاگوں گی، میں صرف 29ویں کو جاگوں گی، یا ایسے نہ کریں. بہت بڑا رسک لیں گے آپ، کیونکہ آپ کھو سکتے ہیں اس رات کو جو آپ کے درجات کو کہاں سے کہاں بلند کر سکتی. کہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں $1 ملین ملنا ہے تو وقت سے پہلے ہی جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، یہ کہیں رہ نہ جائے. تو یہ رات تو $1 ملین کیا، کوئی دنیا کی رقم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے اور ہم کیا تیاری کریں گے؟ دل کی بھی تیاری، جسم کی بھی تیاری، اور گھر کی بھی تیاری. تو گھر کی تیاری میں نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ گھر کو صاف ستھرا رکھیے گا. فرشتوں کو گندی جگہیں پسند نہیں، گندگیاں پسند نہیں، تو اپنے گھروں سے گندگی دور کر دیں. کوڑا کرکٹ وغیرہ پہلے سے ہی نکال دیجیے گا. اور دل کی صفائی کے اوپر ہم نے ایک بات کی تھی کہ دل میں کوئی کینہ نہ ہو. چھوڑ دیں، جانے دیں، معاف کر دیں. کسی نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے تو معاف کر دیجیے. آپ نے کسی پہ زیادتی کر رکھی ہے تو آپ معافی مانگ لیجیے. وہ نہیں معاف کرتا، وہ اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے سلام دعا کر لی، آپ بری ذمہ ہوگا. تو آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے، آپ نے معافی مانگ لینی. اسی طرح جسم کی پاکی صفائی کا بھی انتظام کرنا. اللہ تعالیٰ کو کن سے محبت ہے؟ توابین سے اور طہارت رکھنے والوں سے، پاک صاف رہنے والوں سے. تو شام کو مغرب کے پہلے آپ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، تاکہ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ہوئے مغرب کی اذان ہوتے ہی آپ اپنی عبادت شروع کر دیں. کیونکہ یہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی. یہ نہیں ہے کہ مغرب ہو گئی ہے، پھر افطاری کر لی، اس کے بعد نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، آدھی رات اسی میں گزار دی. لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ لیلۃ القدر کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ رات کے 12-1 بجے مجھے شروع کرنی ہے. نہیں، تو آپ مغرب کے وقت سے آپ شروع کریں گے. خاص طور پہ جو پوری رات نہیں جاگ سکتے، اگر وہ شروع کا ٹائم بھی عبادت میں گزار لیتے ہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لیں گے. تو مغرب کے بعد سے کیئرفل ہو جائیں اپنی زبان کے معاملے میں. اب کسی کی بھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کا ایسے ہے. ہنسی مذاق کی ضرورت نہیں، کھیل تماشوں کی ضرورت نہیں، فضول کی ڈسکشن کی ضرورت نہیں. سب باتیں بند کر دیجئے. تسبیحات، ذکر، اذکار شروع کر دیں. جب آپ افطاری کے برتن اٹھا رہے ہوں، صفائی ستھرائی کر رہے ہوں کچن کی، اس وقت آپ نے ذکر اذکار کرنے، تسبیحات کرنی. دعاؤں کی کثرت تو ویسے بھی مستحب ہے. رمضان میں اس کو اور زیادہ ہونا چاہیے، اور ان راتوں میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اگر اپنے لیے صرف مانگنی ہے تو فاعف عنی. تو یہ دعا کنٹینیوسلی زبان پہ ہونی چاہیے. تو پورا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ کی عبادت میں خشوع ہو. اپنی جہاں پر آپ نے رات کو عبادت کے لیے بیٹھنا ہے وہ جگہ بھی آپ متعین کر لیجئے. یہاں پر میں بیٹھوں گی، اور وہ آپ کے بستر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ بار بار نظر بستر پہ ہی جاتی رہے کہ کب سو جاؤں. کوشش کریں اس کمرے میں جہاں پہ بستر نہ ہو وہاں آپ مصلی اپنا بچھا لیں، وہاں اپنا قرآن پاک رکھیں، اپنی دعاؤں کی کتاب رکھیں، اپنی اگر گلاسز لگاتی ہیں وہ رکھیں، پانی کی بوتل رکھیں. اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے جگہ کو، خوشبو لگائیں وہاں. تو پورا یعنی آپ تیاری کے ساتھ، تیاری یہ مغرب کے بعد نہیں کرنی، مغرب سے پہلے، تاکہ کوئی وقت ضائع نہ ہو. یہ پہلے سے آپ کا تیار جگہ ہونی چاہیے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بار بار آپ کو اپنی چیزوں کی تلاش میں گھومنا پھرنا پڑے.
فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز. آدھا ٹائم تو ہمارا انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے، چیزیں ہی جمع کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے اگر اپنی تسبیح رکھنی ہے، آپ نے اپنی اور کوئی چیز بھی رکھنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مجھے ضرورت ہوگی، کوئی ذکر اذکار کی کتاب ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ ساری پہلے سے رکھیں. اسی طرح کوشش کریں کہ مغرب کے بعد ہی آپ اپنی چائے کی تھرمس لے کے وہاں پہ بیٹھ جائیں. کبھی نیند کا تھوڑا بھی غلبہ ہو تو تھوڑی چائے پی لیں، کافی پی لیں. تو کوشش کے ساتھ ہم نے جاگنا، یہ نہیں کہ جب تک جاگ سکتی ہوں ٹھیک ہے، جب نیند آئے گی تو سو جاؤں. نہیں، کوشش تو کریں نا، کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. یاد رکھیں ہم ایسے وقت میں انٹر ہونے والے جس میں ہماری پچھلی ساری زندگی کے گناہ دھل سکتے، بالکل ڈیلیٹ کا بٹن پریس ہو سکتا ہے ہمارے لیے. کوئی ڈیٹا نہیں رہے گا گناہوں کا، سب ڈیلیٹڈ. اور جب کوئی چیز آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ دیکھیں اپنے اسکرین پہ آپ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، جیسے کہ وہ وہاں پہ تھی ہی نہیں. اس طرح ہمارے گناہ مٹ سکتے ہیں. ہم ایسے وقت میں انٹر ہونے جا رہے ہیں جس میں ہماری وہ دعائیں جو ہم کب سے مانگ رہے ہیں وہ سب قبول ہو سکتی، جن کی بھی ہمیں تمنا ہے. ہم ایسے وقت میں انٹر ہونے جا رہے ہیں جس میں ہم جہنم سے نجات پا سکتے ہیں. جہنم سے نجات کا پروانہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان بلکہ چرچرا رہے ہیں، یعنی ساتوں آسمان، اور انہیں چرچرانے کا حق ہے، کیونکہ ایک انگلی ٹکانے کی جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا. اور آگے کی بات تو اتنی ڈرا دینے والی ہے. فرمایا اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لذت نہ پا سکتے، بلکہ فریاد اور زاری کرتے جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی کہ آگے کے معاملات آسان نہیں ہیں، لہذا بہت ضروری ہے دعاؤں کو کرنے کو، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی سے آگے آنے والے وقت کے لیے ابھی مانگے اور نیک عمل تیار کر لیں. اس حدیث کو بیان فرما کے ابو ذر کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا تھا، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھیں کہ انسان کی موت اور اس کے بعد جو پیش آنے والے حالات ہیں، قبر ہے اور حشر ہے، یہ سب سخت مراحل ہیں. لہذا یہی تو وقت ہے کہ ہم ان مراحل میں آسانی کے لیے دعائیں کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بھی نجات دے دے، اور اللہ تعالیٰ یہ سارے عذاب ہم سے دور کر لے. قبر کا عذاب ہے، جان کنی کا ہے، کیونکہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا صرف وہی کامیاب ہے. تو جو آگ ہم نے اپنے گناہوں سے جلا لی ہوئی ہے اس کو بجھانے کا وقت آ گیا. یہ سمجھیں ان راتوں کو کہ میرے گناہوں سے پورے سال سے یا پوری زندگی سے جو میں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ جلائی ہوئی ہے، امیجن کریں ایک آگ کو، جہنم کی آگ ہم نے خود جلائی ہے، اس کو بجھانے کا ٹائم ہے. اپنے رب کے حضور بخشش مانگنے کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ محروم نہ رکھے اس رات سے، ہمیں نصیب کرتے. حضرت عمر بن خطاب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو لؤلؤ نے ان کو خنجر مارا تھا تو عمر رو رہے تھے
آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے؟ فرمایا آسمانی خبر نے رلایا، نہ جانے آگے جنت کی طرف لے جایا جاؤں گا یا جہنم کی طرف. یا تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچے یہ کہنے والے ہیں کون؟ عمر، جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا تھا. تو علی نے فرمایا آپ جنت کی بشارت حاصل کیجیے، اس لیے کہ میں نے بے شمار دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے. تو عمر نے فرمایا علی تم میرے لیے جنت کے گواہ ہو؟ فرمایا ہاں. عمر نے فرمایا اے حسن تم اپنے باپ پر گواہ ہو جا کہ انہوں نے یہ فرمایا. اتنے یہ کہنے والے وہ ہیں جن کی زندگیاں اتنی پاک صاف تھیں، جو اپنے سارے معاملات اس دنیا میں سمیٹنے والے تھے، جو اپنے سارے معاملات کی فکر اس دنیا میں کرنے والے تھے. جب یہ امیر المومنین تھے تو شام سے جب واپس آئے تو لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے نکلے. ایک بڑھیا پہ ان کا گزر ہوا، وہ خیمے میں تھی، تو اس سے حالات معلوم کرنے کا ارادہ کیا. تو اس نے کہا اے فلاں عمر نے کیا کیا؟ تو عمر نے کہا وہ شام سے تشریف لائے ہیں. اس عورت نے کہا اللہ ان کو میری طرف سے جزائے خیر نہ دے. حیران ہو کے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا وہ جس دن سے خلیفہ بنا اس دن سے آج تک ہماری طرف ایک پیسہ بھی نہیں آیا. فرمایا عمر نے تعجب سے کہ یہاں پر مدینے سے دور عمر کو تیرے حالات کا کیا پتا؟ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، میں نہیں خیال کرتی کہ ایک آدمی کو لوگوں کا والی بنایا جائے اور اس کو یہی نہ پتا ہو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہو رہا ہے. عمر نے یہ سنا تو رونے لگے. فرمایا اے عمر تیری ہلاکت، اے عمر تیری ہلاکت. پھر اس سے فرمایا اپنے ظلم کو کتنے میں بیچو گی؟ اس لیے کہ عمر تو آگ سے بہت ڈرتا ہے. اس نے کہا اللہ کی رحمت تجھ پہ ہو، میرے ساتھ مذاق نہ کر. نہیں فرمایا نہیں میں مذاق نہیں کرتا. اس سے اصرار کیا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ 25 دینار کے بدلے میں اس کا ظلم معاف کر دوں گی. 25 دینار کے. یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اچانک علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین. اس بڑھیا نے یہ سنا تو سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، کہنے لگی ہائے میری برائی، میں نے تو امیر المومنین کے منہ پہ ہی ان کو برا کہہ دیا. تو عمر فرماتے ہیں تجھ پہ کوئی الزام، اللہ کی رحمت تجھ پہ ہو. پھر عمر نے چمڑے کا ایک ٹکڑا منگایا، وہ کہیں سے نہیں ملا، تو اپنے کپڑوں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کے اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سند ہے کہ عمر نے فلاں بڑھیا کی طرف جو کچھ اس پر عمر کے والی ہونے کے دن سے آج تک جو بھی ہوا ہے اس کو 25 دینار کے بدلے میں خرید لیا. اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو اس کا دعویٰ نہیں کرے گی عمر پر. عمر اس سے بری ذمہ ہے. اور اس پر علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو گواہ بنایا اور پھر یہ ٹکڑا حضرت علی کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر، کتنے وہ کیئرفل ہوتے تھے اسی دنیا میں. ہمارے اوپر کسی کا بھی دین نہ ہو، اور وہ کتنی فکر اس چیز کی کرتے تھے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ہمارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو. ان کو کتنی فکرات تھی اس دن کی. اللہ تعالیٰ یہ فکریں ہمیں بھی لگا دے.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس دن کی تیاری کر سکیں جب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہوگا. اپنے سجدوں میں دعائیں مانگے، سجدوں کو لمبا کر دیں. سجدے میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے بڑا ہی قریب ہوتا ہے. تو سجدے میں وہ تمام دعائیں کیجیے جو کہ آپ کو چاہیے. اور ہم کبھی سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں سجدے میں قرآنی دعائیں نہیں کرنی، یا یہ دعا کروں کہ نہیں کروں، اردو میں کروں کہ نہیں کروں، مجھے یہ نہیں آتی، میں کیا کر سکتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اختلاف تو ہے کہ اردو میں کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن چلیں آپ اپنے دل میں ہی مانگ لیں. اور سجدے کی تسبیح کو کتنی دفعہ بھی آپ چاہیں تو آپ دہراتے رہیں. ایسے تو سجدے کی بہت ساری تسبیحات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تسبیحات بتائی ہیں، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی تسبیح بتائیے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی تسبیح بتائیے. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی نہیں آتی، سبحان ربی الاعلی یہی آتی ہے، تو آپ یہی کئی دفعہ مانگ لیں، لیکن لمبا سجدہ کریں. اسی طرح سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی ایک تسبیح ہے. تو ملٹیپل تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. آپ ان میں سے کوئی بھی مانگ سکتے ہیں اور ساری بھی مانگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیجیے. جتنی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، لمبے سجدے کریں. یہ راتیں لمبے سجدوں کی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ذکر ہے وہ وضو کے بعد کرنے کا، اور یہ اتنے پیارے کلمات ہیں. اگر آپ نے یہ کلمات وضو کے بعد کہہ دیے تو نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحیفے میں یہ لکھ دیے جاتے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ نیکی قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے. تو کلمات کیا ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور یہ مجلس کی بھی خاتمے کی دعا ہے کہ جب آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھیں تو اس کے بعد اگر آپ یہ کہہ دیں گے تو کوئی بھی وہاں پہ اونچ نیچ بات ہو گئی ہے، کوئی بھی وہاں پہ ایسی بات ہو گئی جو صحیح نہیں تھی، تو اس کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے جو دونوں ٹائمز کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو آج کی دعا ہے وہ بھی دنیا کے فتنے سے بھی بچنے کے لیے، عذاب قبر سے بھی بچنے کے لیے، اور رذیل بڑھاپے سے بھی بچنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ مجھے بخل سے اپنی پناہ میں لے لے. بخل ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ وہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے، کہ اس کا دل تنگ ہوتا ہے نا، وہ کسی کو بھی کوئی خیر پہنچانا نہیں چاہتا، سٹنجی ہارٹ ہوتا ہے. اعوذ بک من الجبن، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں. کہ اس سے جبن کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ کہیں گے کہ بزدلی، یعنی انسان میں کوئی ہمت نہ ہو. وہ بزدلی جو ہے نا، یہ بھی انسان کو بہت چیزوں سے پیچھے رکھتی ہے. اور پھر اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اے اللہ اس سے بھی مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ میں لوٹایا جاؤں ناکارہ عمر کی طرف، رذیل عمر، رذیل بڑھاپا جس میں نہ انسان کی عقل، نہ سمجھ، نہ اس کے اندر کوئی ہمت، بیڈ ریڈن ہو جائے یا ویسے ہی عقل ہی ماری جائے. ایسے بڑھاپے کی طرف جانے سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. اعوذ بک من فتنۃ الدنیا. اور آج کے دور میں تو یہ کتنی ضروری بات ہے کہ ہم دنیا کے فتنوں سے اللہ کی پناہ ہی مانگیں، کیونکہ اتنے فتنے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں.
ہر آئے دن ایک نئے فتنے کی خبر ہوتی. اب اعوذ بک من عذاب القبر، اور اے اللہ قبر کے عذاب سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اور قبر کا عذاب تو وہ ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں عذاب قبر سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آج رات کو ملاقات ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام اب رات میں ہوا کرے گا، آخری 10 راتوں میں. اس میں رات کو 1:30 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق آپ لوگ اپنا ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ان سیشنز میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.